بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور تحریک انصاف کی صدارتی الیکشن سے فرار کی کوشش الیکشن کمیشن نے ناکام بنا دی ہے۔ آج الیکشن ہو رہا ہے۔ کون بنے گا ملک کا 14واں صدر، آصف زرداری یا محمود اچکزئی؟ اس کے علاوہ ایوان صدر سے رخصت ہوتے ہی مخبری کا ایک بڑا نیٹ ورک سامنے آ گیا ہے اور ایک بڑا مخبر پکڑا گیا ہے جس کی مخبریوں پر بہت سے یوٹیوبر اپنی دہاڑیاں لگاتے تھے، مال بناتے تھے اور خاموش مجاہدین کے نام سے جہاد کرتے تھے۔ یہ سب کون ہیں؟ اور ایک بڑے یوٹیوبرز کو اس کے مالکوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ شیر افضل مروت اسمبلی میں سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے، ایاز صادق نے انہیں ڈانٹ دیا۔ قومی اسمبلی میں بڑا ہوا ہنگامہ اور قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر بہت سارے اعتراضات کے باوجود اور پشاور ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے باوجود 4 اراکین اسمبلی نے خلف اٹھا لیا ہے اور اسپیکر ایاز صادق نے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے جاری ہیں، چل رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں 9 مئی کی رات کھڑے تھے۔ تو تحریک انصاف کے بعض لوگوں نے ان کے اس بیان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم 9 اپریل کی رات کو کھڑے تھے۔ اور وہ مخبر کون ہے جس نے عارف الوی اور عمران خان کو جو ہے وہ دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا؟ تحریک انصاف نے بڑا زور لگایا کہ صدارتی الیکشن ملتوی ہو جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی اور محمود اچکزئی کی درخواست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی، جس کے بعد نئے صدر مملکت کے لیے آج الیکشن ہو رہا ہے۔ ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود اچکزئی کے درمیان 1 to 1 مقابلہ ہے۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں آج پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلیوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور قومی اسمبلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو پریزائڈنگ افسر مقرر کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں MKM، پاکستان مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف زرداری کی حامی جماعتوں کو اکثریت حاصل ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو 410 ووٹ مل سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں شہباز شریف سے بھی زیادہ ووٹ پڑیں گے۔ تو آصف علی زرداری کے لیے مولانا فضل الرحمان سے حمایت حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے وفد نے کل ملاقات کی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس کا کوئی مثبت جواب فی الحال نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں کل مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے 4 اراکین نے خلف اٹھا لیا اور اس پر تحریک انصاف نے خاصا احتجاج کیا۔ تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اسٹے آرڈر دے رکھا ہے، لیکن قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ انہیں نہ پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر موصول ہوا ہے، نہ انہیں الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کوئی انفارمیشن دی ہے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا جو کہ اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا قومی اسمبلی پر اطلاق ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب نفی میں دیا اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک صوبائی عدالت ہے جس کا فیصلہ صوبے کی حد تک ہے اور قومی اسمبلی جو ہے اس پر ان کی ٹیریٹری کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس پر خاصا ہنگامہ ہوا تو پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کی 23 نشستوں پر منتخب اراکین کے خلف پر حکم امتناع دیا تھا اور اس میں 13 مارچ تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اس وقت صورتحال بڑی خراب ہو گئی جب قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر جو ہے وہ سگریٹ کے دھوئیں کی بدبو پھیل گئی، جس پر بہت سے اراکین نے شکایت کی، ناک منہ چڑھائے اور کہا کہ کوئی شخص جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ چرس کے سگریٹ پیتا ہوا یا اس کا دھواں چھوڑتا ہوا پایا گیا۔ تو اسپیکر کو یہ بتایا گیا کہ یہ حرکت شیر افضل مروت نے کی ہے۔ شیر افضل مروت نے اس پر خاصی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق خاصے برہم ہوئے، انہوں نے
ایک تو سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکرز پر ناراضگی کا اظہار کیا جو قومی اسمبلی کی مہمانوں کی گیلری میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. اور دوسروں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کسی رکن اسمبلی نے اجلاس کے اندر سگریٹ پیا ہے, اور وہ بھی بدبودار سگریٹ. اس سے پہلے پانی بھی پیتے تھے تو اسپیکر سے اجازت لی جاتی تھی. دوسری طرف قومی اسمبلی میں 4 ارکان کے حلف اٹھانے پر سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے احتجاج کیا. حلف اٹھانے والوں میں 3 خواتین ارکان اور 1 اقلیتی رکن تھے. سنی اتحاد کونسل کے رکن عمر ایوب نے اس پر نقطہ اعتراض اٹھایا اور کہا کہ جن ارکان نے حلف اٹھایا ہے توہین عدالت ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اس پر سٹے آرڈر دے رکھا ہے. ایک اور اہم خبر یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. ان کی نااہلی کے لیے درخواست PK 113 سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کفیل نظامی نے دائر کی ہے, جن کا موقف یہ کہ علی امین گنڈاپور نے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیداد اور اثاثوں کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے. تو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں, بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے ایک تو اس بات کا اظہار کیا, اعلان کیا کہ وہ آئندہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں اور وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے. پشاور میں وزیر اعظم نے بارش سے متاثرہ افراد کی جو مدد کی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تمام سابق اراکین اسمبلی اور سابق وزرائے اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مراد, پریولیجز, گاڑیاں, سب کچھ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے, جن میں محمود خان اور پرویز خٹک دونوں شامل ہیں. تو پرویز خٹک اور محمود خان جو کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں, ان کے پاس ابھی بھی جو ہے پولیس جو ہے ان کی پروٹیکشن کرتی ہے اور ان کو سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کچھ مراد دی گئی ہیں جو کہ انہوں نے واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے. گنڈاپور کے حوالے سے ایک اور اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے بعض وزارتیں جو ہے وہ بھاری رقم لے کر بیچی ہے, اور ایک بہت ہی اہم جو سابق وزیر ہے تیمور جھگڑا, ان کے حوالے سے یہ خبر بڑی تیزی سے زیر گردش ہے کہ انہیں 20 کروڑ کے عوض وزارت کی آفر ہوئی تھی, لیکن انہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا, جس پر ان کا نام فائنل لسٹ سے نکال دیا گیا. تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 10 کروڑ کے عوض وزارت دی جا رہی ہے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جتنے وزراء یا مشیرین ہیں ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو کہ بااثر افراد کے بھائی بہن یا رشتہ دار ہیں, اور انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا. بشیر افضل کے ایک بھائی کو وزارت ملی ہے, وہ بھی مشیر ہیں. اس کے علاوہ اسد کیسر کے بھائی کو وزارت دی گئی ہے, شہرام ترکی کے بھائی فیصل ترکی کو وزارت دی گئی ہے. سابق وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے بھتیجے ان کو بھی کابینہ میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. تو جو نہ الیکشن لڑے, نہ ان کی کوئی PTI کے حوالے سے کوئی جدوجہد ہے, ان سب کو وزارتیں دی گئی ہیں. تو اس پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر خاصی بے چینی پھیلی ہوئی ہے, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن تیمور جھگڑا ہے, انہوں نے اب اس دعوے کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے یا ان سے پیسے مانگے گئے ہیں. تو انہوں نے جو وزارتیں دی تھی وہ عمران خان سے جیل میں جا کر مشورے کے ساتھ دی تھی, کیبنٹ فائنل کی گئی تھی. اب تحریک انصاف کے اندر چونکہ گروپ بندی ہو چکی ہے اور ایک بہت ہی خوفناک لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور وہ لڑائی ہے تحریک انصاف کے مختلف دھڑوں میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی, ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جو تحریک انصاف کا وکلا گروپ ہے وہ ڈس اون کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس وکلا گروپ کو ڈس اون کر رہے ہیں, اور سبھی ایک دوسرے کے اوپر ایجنسیوں کا کارندہ ہونے کے الزام عائد کر رہے ہیں. شیر افضل مروت جو تحریک انصاف کے یعنی پچھلے 1-2 سالوں میں سامنے آنے والے رہنما ہے, اور ان کی وہاں جو کرائیٹیریا تھا یا کریڈیبلٹی تھی یا جو ان کا جو کوالیفیکیشن تھی, کس وجہ سے وہ PTI کے اندر ان کی انٹری ہوئی یا ان کو پاپولیرٹی ملی, وہ ایک ٹاک شو میں انہوں نے مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے کے ساتھ جو ہے ٹاک شو میں ان کی فائٹ ہوئی. ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ پروگرام کے دوران آپ کی لڑائی ہوئی تو اس کے بعد پروگرام کا کیا بنا, تو اس کا پروگرام تو بڑھ گیا. تو وہ بڑھ گیا, اتنا پاپولر ہوا کہ وہ تحریک انصاف کے بڑے کامیاب
لیڈر بن چکے ہیں. یہ ان کی ٹوٹل کوالیفیکیشن ہے تحریک انصاف کے اندر. نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی جدوجہد ہے. اس کے بعد انہوں نے جلسے جلوس کیے اور اس کے بعد انہوں نے خاصا یعنی لوگوں کو متحرک کیا. یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے. لیکن عمران خان صاحب ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کی ماں بہنیں کریں اور جو دوسروں کے بارے میں بد زبانی کریں, بدتمیزی کریں. ایسے بھی لاگر انہیں پسند ہیں, ایسے یوٹیوبر پسند ہیں, ایسے انہیں وزیر پسند ہیں, ایسے ہی مشیر پسند ہیں, چاہے وہ اپنے وقت میں فیصل واڈا ہوں یا کوئی مراد سعید ہوں. اس طرح کے لوگ انہیں ہمیشہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اب ایک اور جھگڑا جو شروع ہوا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کا شروع ہوا ہے. کچھ روز قبل تحریک انصاف نے 2 ویلاگر سے خود کو ڈسٹنس کیا. ایک عادل راجہ اور ایک وہ مہدی صاحب تھے. یہ 2 یوٹیوبرز ہیں جن سے تحریک انصاف نے خود کو ڈسٹنس کیا. اب یہ وہ دونوں لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا اور سب سے زیادہ ان کا انپٹ تھا کہ یہ ویلاگز اور یوٹیوب کے ذریعے 9 مئی کے کرداروں کو باقاعدہ ڈائریکشن دے رہے تھے کہ انہوں نے کب کہاں کس پر حملہ کرنا ہے. اور یہ وہ کردار ہیں جن جو خود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہے ہیں. تو اس بات کی کوئی تصدیق یا تائید نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ایوان صدر سے جیسے ہی علوی صاحب رخصت ہوئے ہیں تو اطلاعات یہ کہ ایک مخبر پکڑا گیا ہے, ایک شخص جو کہ کراچی کا رہنے والا ہے اور تحریک انصاف کا بڑا اہم رہنما ہے اور وہ عارف علوی صاحب کے بہت قریب ہے. اسے حکومت کے اندر کی خبریں جو ہے وہ عارف علوی صاحب کے ذریعے ملتی تھی اور وہ آگے یہ خبریں جو بیرون ملک پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے یوٹیوبرز ہیں ان کو فارورڈ کرتے تھے, جن میں یہ عادل راجہ اور وہ مہدی اور صابر شاکر اس طرح کے لوگ شامل ہیں. اور پھر اسی طرح سائمنٹینسلی یہ خبریں عمران خان صاحب کو بھی پہنچائی جاتی تھی. تو یہ نیٹ ورک پکڑا گیا اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ عادل راجہ کو اس بندے کی جانب سے معلومات فراہم کی جاتی تھی جو عارف علوی کا بہت ہی قریبی آدمی تھا. اس کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے تحویل میں لیا ہوا ہے. اعزاز سید نے اس حوالے سے رپورٹ کی ہے کہ انہوں نے وہ جو بندہ پکڑا ہوا ہے اس نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں اور جب سے وہ بندہ گرفتار ہوا ہے اس کے بعد سے عارف علوی صاحب کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور عمران خان صاحب بھی خاصے ہلے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا. پہلے انہوں نے اپنی جماعت کے ذریعے اس کو ڈسون کیا اور اب ایک اپنے یوٹیوبر کے ذریعے جو ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے سمیع ابراہیم جو کہ ریناؤنڈ جرنلسٹ بھی ہیں, انہوں نے ملاقات کے بعد دعویٰ کیا کہ انہوں نے عمران خان سے عادل راجہ کا ذکر کیا تو عمران خان نے کہا کہ وہ تو اسے جانتے نہیں ہیں. اور پچھلے 8 مہینے میں عمران خان صاحب نے تو موبائل فون کی شکل نہیں دیکھی کیونکہ وہ جیل میں ہیں اور جیل میں انہیں موبائل فون نہیں ملتا. یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے کہ کیا ان کا پبلکیشن سے تعلق ہے, انہوں نے کہا کون ہے عادل راجہ, مجھے تو نہیں پتا عادل راجہ کون ہے, میرے پاس تو 7 مہینے سے کوئی فون نہیں ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے. عمران خان کو جیل میں ہر طرح کی سہولت حاصل ہے جن میں موبائل فون, واٹس ایپ اور کال کرنے کی تمام فیسلٹیز ان کو جیل کے اندر میسر ہے اور ڈے 1 سے میسر ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فون ہر وقت ان کی تحویل میں نہیں رہتا لیکن انہیں جب ضرورت پڑتی ہے ان کی کوئی نہ کوئی یعنی کنیکشن ان کا وہ کروا دیا جاتا ہے. تو مالکوں نے عادل راجہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. عادل راجہ کی ایک بیوی ہے سبین کیانی جسے وہ پینو بندوق کہتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت ہاسٹائل اور بڑی اگریسو قسم کی یوتھن ہے اور اس نے بھی بہت سارے ویلاگ کیے اور یہ ٹچ بٹنا کی جوڑی ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں اور دونوں کا بنیادی ایجنڈا فوج کے خلاف بیان بازی کرنا, فوج کے خلاف نفرت پھیلانا اور ٹارگٹ فوج ہے پاکستان کی فوج, پاکستان کے جرنیل, پاکستان کی جو سب سے طاقتور ادارہ ہے اس کو نشانہ بنانا. یہ اس مشن پر تھے اور اس کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کی کارکنوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا, ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ باقاعدہ کنیکٹیوٹی میں تھے. تو پینو بندوق نے اپنے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس میں باقاعدہ اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب عادل راجہ کو براہ راست فون کرتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ عادل راجہ تم جہاد کر رہے ہو, بڑا کام کر رہے ہو اور یہ کام جاری رکھنا. جس کے بعد عادل راجہ جو ہے وہ ڈٹ گیا اور عادل راجہ کے ساتھ جو گفتگو عمران خان کی ہے اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے. یہ انہوں نے کلیم کیا اور انہوں نے اس بات کو ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا کہ ہمارے پاس پورے ایویڈنس ہے کہ عمران خان سے ہمارا رابطہ ہے. لیکن آج عمران خان صاحب نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں سے کون بندہ ہے
اور اس وجہ سے انکار کر دیا کہ عمران خان صاحب کو یہ میسج کنوے کیا جا چکا ہے کہ آپ نے جن جن لوگوں کو استعمال کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے اور فوج کے خلاف بد زبانی کے لیے، اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ان سے آپ خود کو ڈسٹنس کر لیں، کیونکہ جو آپ کر چکے ہیں وہ ہے تو قابل گرفت، قابل سزا، لیکن چونکہ آپ پاکستان کے ایک مقبول رہنما بھی ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، تو آپ کے لیے اتنی رعایت تو کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں اور آپ بیہیو کریں، اور میں بیہیو کا لفظ استعمال کروں کہ یعنی آپ انسانوں کی طرح رہے، اور جو آپ نے غلطیاں کی، جو آپ نے جن لوگوں کو بھی استعمال کیا، ان سے آپ خود کو لا تعلق کر لیں، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لی ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان نے شیر افضل مربت کے ذریعے عادل راجہ کو ڈسون کر دیا۔ عادل راجہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شیر افضل مربت اس کے خلاف ہے، اور وہ چونکہ ایک زمانے میں دونوں مل کر عمران خان کے مال پر عیش کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ پلان کسی وجہ سے ناکام ہو گیا، تو دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور شیر افضل مربت کو یہ چانس مل گیا کہ عمران خان صاحب نے اسے کہہ دیا کہ عادل راجہ سے خود کو ڈسٹنس کر لیں، اور وہ جو مہدی ہے جو کہ کیپٹن تھا کسی زمانے میں، اس سے خود کو علیحدہ کر لیں۔ پی ٹی آئی سے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور یہ کام شیر افضل مربت اور اس کے بعد اسد کیسر کے ذریعے سر انجام دیا گیا، اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی تمام قیادت بھی اس پر یعنی اس پریس کانفرنس میں موجود تھی جہاں ان سے ڈسٹنس کیا گیا۔ تو ساری وجہ اس مخبر کے اعترافات کی روشنی میں سب کچھ ہوا۔ عارف علوی صاحب نے ایوان صدر میں رخصت سے کچھ دن پہلے اس دستاویزات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے مطابق انہیں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ 28 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا میں اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر انہیں وہ ساری صورتحال اور وہ تصویر دکھائی گئی کہ یہ آپ کی کارنامے ہیں، یہ آپ کی کرتوتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کہ کس طرح آپ اسٹیٹ کے خلاف ایوان صدر میں بیٹھ کے سازشیں کرتے رہے ہیں، جس کے بعد آدھی رات کو علوی صاحب نے دستخط کر دیے۔ اصل چیز تھی کہ انہیں آئینہ دکھا دیا گیا تھا، اور یہ جو مخبر ہے اس نے عمران خان اور عارف علوی کے بارے میں بہت اہم انکشافات کیے ہیں، اور یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک کام ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں عارف علوی اور عمران خان صاحب دونوں براہ راست جو ہے وہ ریاست کے خلاف یا ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اب چونکہ عمران خان کو عوام کی بڑی تعداد نے ووٹ دیا ہے اور ان کو پوری صورتحال کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ چونکہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کو اگر ریاست کسی بھی طریقے سے سزا دیتی ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس سے ملکی معاملات بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ لوگ ظاہر باہر آ جائیں گے، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے عمران خان کو، انہیں تو نہیں پتہ عمران خان کیا کیا ہے، وہ سمجھتے کہ عمران خان ایک پرائم منسٹر تھا، اسے سازش کر کے اقتدار سے نکالا گیا، نکالنے والی فوج تھی، اور فوج کو کسی منتخب وزیر اعظم کو نکال سکتی ہے، اور اس کا بدلہ عوام نے پھر ان کو ووٹ دے کر لیا۔ عوام کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے، تو اب اس لیڈر کو جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو ذرا ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر کہانی میں ایک ٹویسٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ایک گیم خراب ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان جب الیکشن ہار گئے تو انہوں نے جو سیاسی چال چلی ہے اس نے کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میری کو معلومات نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئی ہے۔ توقع نہیں تھی کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن ہارنے کے بعد عمران خان سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ توقع تو تھی کہ مولانا بڑا شور مچائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں گے، نواز شریف کو یا شہباز شریف کو یا زرداری صاحب کو باتیں سلواتیں سنائیں گے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہ سیدھے عمران خان سے جا کے ہاتھ ملا لیں گے اور وہ کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ اور کہیں گے چلو ٹھیک ہے بھائی، پہلے میں ان کے لیے لانگ مارچ کرتا تھا اب تمہارے لیے کروں گا۔ تو یہ مولانا نے جو سیاسی چال چلی یہ بہت بڑی چال تھی، اس کو لوگوں نے ہلکے میں لیا، لیکن یہ ایک ایسی امپورٹنٹ انہوں نے گیم کی جس نے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں ڈال دیا، اور جس کے بعد عمران خان سے جو ہے وہ نیگوسیشن کا معاملہ شروع ہوا۔ اس بات کو شیر افضل مربت نے بھی اون کیا کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بات چیت کر رہی ہے، لیکن جو شرائط اسٹیبلشمنٹ کی ہے شاید وہ بڑی سخت ہے۔ وہ سمجھتے یہ ہے کہ معاملہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بہتر طریقے سے طے کیے جا سکتے ہیں بنسبت اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب نے اپنی جو
وہ جو ہے نا یعنی کھیلنے کا انداز وہ بدل لیا. ہر ایک کو مختلف ٹاسک دے رہے ہیں, کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا, کسی کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کا, کسی کو بیرون ملک رابطے کرنے کا. تو سب کو انہوں نے الگ الگ ٹاسک دیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اور جب انہیں 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ سزائیں دیں. تو انہوں نے 9 مئی کے تمام لوگوں کو جو ہے ڈسون کر دیا. اس حوالے سے ایک بہت بڑی آئینی ترمیم بھی کی جا رہی ہے. انصار عباسی صاحب نے ایک رپورٹ جو ہے وہ فائل کی ہے, جنگ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے, جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو دفاعی سورسز نے بتایا کہ موجودہ نظام قانون میں کچھ بہتری لانے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ 9 مئی جیسے حالات و واقعات سے مؤثر انداز سے نپٹا جائے. سوال کیا گیا کہ کیا 9 مئی کے حملہ آور اور منصوبہ سازوں کی جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی یا نرمی آئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ 9 مئی کا معاملہ معاف کیا جا سکتا ہے, نہ فراموش کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی کلیئرٹی انہوں نے دی ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں معافی کسی کو نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل ایک اہم جج کو ہٹا دیا گیا, انسداد دہشت گردی کے اس جج کو جس نے 9 مئی کے ملزمان کو دھڑا دھڑ ضمانتیں دیں, اور 2 روز میں انہوں نے تقریباً 70-80 لوگوں کو ضمانت پہ رہا کر دیا. تو پھر اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا, بڑا سخت میسج گیا, اس جج کو اٹھا کے انہوں نے OSD بنا دیا. اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا پہلا دن تھا, ابھی انہوں نے اوتھ لیا تھا, اور پہلا کام انہیں یہ کرنا پڑا کہ اس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج کو ہٹا دیا گیا. اور اس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج نے کتنا خوبصورت کام کیا, اس نے ضمانتوں کے لیے وہ دن منتخب کیا جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس رخصت ہو رہے تھے اور دوسرے آ رہے تھے, اور اس دوران کوئی بھی عدالت کے کنٹرول سنبھالنے کے لیے نہیں موجود تھا. یعنی امیر محمد وٹی خان تو عملی طور پر ریٹائر ہو چکے تھے, اور جسٹس جو نئے آئے چیف جسٹس انہوں نے خلف اٹھانا تھا. تو اس دوران ہی انہوں نے 2 دن میں یہ تماشا کر دیا, اور پھر ان کو OSD بنا دیا گیا. تو اس پر جو ہے وہ خاصی ناراضگی کا اظہار کیا گیا, اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اب جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ اور زیادہ بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ریاست کی پالیسی میں نرمی کا کوئی امکان بالکل نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آئی, 9 مئی کو بھولنے یا ان واقعات کے منصوبہ ساز اور حملہ آور کو معاف کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. عمران خان صاحب کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ان کو معافی نہیں ملنی, لیکن ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, نرم ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی عوام کا ایک بڑا ایموشن ہے. اور موجودہ صورتحال کے والے سے بھی, یعنی 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس پر بھی بہت بڑا سوال ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی اس میں ہوئی ہے, فارم 45 کا جھگڑا ہے, مارکیٹ میں بہت سے فارم 45 گھوم رہے ہیں اور ان کے نتائج مختلف ہیں. تو PTI کلیم یہ کرتی ہے کہ ان کی بہت سی سیٹیں جو ہیں وہ فارم 47 میں تبدیل کی گئی ہیں, اور اس کے ایویڈنس بھی موجود ہے. اور جو لوگ جیتے ہیں وہ خود بھی اتنے کانفیڈنٹ نظر نہیں آتے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ جیت جائیں تو کہیں جی ہاں جی ہم نے اپنے زور بازو سے جیتا ہے, وہ اتنے کانفیڈنٹ نظر نہیں آتے. اور جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ہم جیتے ہیں ہمیں سیٹیں دی جائیں, ان کے فالوورز بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. مطلب اگر کوئی فارم 45 کے مطابق ہی جیتا ہے, مثلا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کی 12 سیٹیں PTI جیت گئی, تو 12 سیٹیں جہاں سے وہ جیتی ہے تو وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, وہ کہاں ہے, وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا پچھلے ہفتے, تو کوئی لوگ نہیں نکلے. اب پھر اتوار کو پروٹیسٹ کا کہا گیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ نکلتے ہیں. تو اگلی طرح آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کو بہت خیال رکھیے گا.